أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں ہی ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن آیت 1۔ فرمایا بڑی برکت والا ہے وہ خدا جس کی رحمتیں، برکتیں اور مہربانیاں تمام مخلوق پر جاری ہیں اور مخلوق کی ابتدا سے لے کر ابد الآباد تک اس کی برکتوں رحمتوں کا فیضان جاری ہے۔ یوں ہی وہ بادشاہ حقیقی اپنی ذات اور صفات میں اور افعال میں مخلوق کی فانی، جسمانی، عارضی، محدود صفات سے پاک ہے کہ خدا کی صفات ابدی، ازلی، دائمی، ذاتی اور لامحدود ہیں، اور اسی خدا کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی ابدی حقیقی بادشاہی ہے اور تمام کاموں میں ہر طرح کا تصرف اسی کے اختیار میں ہے، لہذا وہ جس چیز کا چاہے حکم دے اور جس چیز سے چاہے منع کر دے، جسے چاہے زندگی دے، جسے چاہے موت دے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے غریب بنا دے اور جسے چاہے امیر کر دے۔ الغرض وہ ہر اس چیز پر قادر ہے جو اس کی قدرت کے تحت آنے کے لائق ہے۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے، اور وہی بہت عزت والا، بہت بخشش والا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن آیت 2۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالی نے تمہاری موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ دنیا کی زندگی میں وہ اپنے احکامات اور ممنوعات کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے کہ کون زیادہ فرما بردار، مخلص اور شریعت کے مطابق عمل کرنے والا ہے، اور خدا ہی حقیقی عزت اور سچے غلبے والا ہے، کوئی اسے عاجز نہیں کر سکتا، اور جو توبہ کرے اسے بخشنے والا ہے۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، موت انسانوں اور حیوانوں میں روح کے جسم سے جدا ہو جانے اور حواس کی طاقت زائل ہو جانے کا نام ہے، جبکہ زندگی جسم میں روح کے وجود کے ساتھ حواس کی طاقت باقی رہنے کا نام ہے، اور پیدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو وجود بخشتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت وجودی چیز ہے کیونکہ محض عدمی چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، موت اور زندگی کے نظام کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے معاملے میں ہماری جانچ ہو جائے کہ ہم میں سے کون اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور کیسی اطاعت کرتا ہے۔ درس: دنیا ختم ہونے والی اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ فانی دنیا کی خاطر دائمی آخرت کا نقصان کرنا سراسر نادانی ہے۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى
آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، وہ جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے، اے بندے تو رحمان کے بنانے میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا، پس تو نگاہ اٹھا کر دیکھ کیا تجھے کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھ، نگاہ تیری طرف ناکام ہو کر تھکی ماندی پلٹ آئے گی۔ تفسیر تعلیم القرآن آیت نمبر 3 اور 4۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی قدرت کے آثار میں سے یہ ہے کہ اس نے کسی سابقہ مثال کے بغیر ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے، اور ایک آسمان کا فاصلہ دوسرے آسمان سے کئی 100 برس کی راہ ہے۔ تو اے بندے تو اللہ تعالی کے بنانے میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا، بلکہ انہیں مضبوط، درست، برابر پائے گا۔ تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ تاکہ تو اپنی آنکھوں سے اس خبر کے درست ہونے کو دیکھ لے، پھر دوبارہ نگاہ اٹھا اور بار بار دیکھ۔ ہر بار تیری نگاہ تیری طرف ناکام ہو کر تھکی ماندی پلٹ آئے گی کہ وہ ان میں کوئی خلل اور عیب نہ پا سکے گی۔ اہم بات، سائنس جس قدر ترقی کر رہی ہے اسی قدر کائنات میں اللہ تعالی کی قدرت و حکمت کی جامعیت و کاملیت دیکھ رہی ہے۔ کائنات میں زمین و آسمان، ستاروں، کہکشاؤں، ہواؤں، سمندروں، دریاؤں، بارشوں، چشموں، زیر زمین پانی کے ذخیروں، پہاڑوں، سونے چاندی اور دھاتوں کی کانوں، زیر زمین تغیرات، نہ دکھائی دینے والی لہروں، جانداروں کی پیدائش وغیرہ کے کروڑوں نظام چل رہے ہیں، جن میں معمولی سا خلل بھی آ جائے تو بہت بڑی تباہی مچ جائے گی، لیکن خالق کائنات ان تمام نظاموں کو انتہائی حکمت سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔